اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک کے فوائد کی سیریز چل رہی ہے جس میں مشاہدات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اسی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ درود پاک بھی پڑھنا شروع کر دیں اور میں خود بھی بذات خود بھی پڑھتی رہوں۔ ہم سب مرتے دم تک درود پاک پڑھتے ہیں، اس کا فیض ہمیں مرنے کے بعد بھی ملے اور دنیا میں بھی ملے، آمین۔ آج جو میں بیان کروں گی وہ ایک اور چیز ہے کہ درود پاک لکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں میرے نام کے ساتھ درود شریف لکھا، فرشتے اس کے لیے بخشش مانگتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ اکثر اوقات ہم لوگ درود پاک جب لکھ لیتے ہیں کہیں پہ بھی، کبھی بار ایسی بکس میں دیکھتی ہوں جہاں پر درود پاک پورا نہیں لکھا ہوتا، اور اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو سوچیں آپ نے کتنا زیادہ ثواب پا لیا۔ جب تک وہ لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے فری کا۔ یہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ جیسے لوگ پیسیو انکم لیتے ہیں۔ پیسیو انکم کیا ہوتا ہے جن کو نہیں پتہ وہ یہ کہ ایسی آمدن جو بغیر انہوں نے ایک وقت میں ایک کام کر دیا، محنت کر لی، اب اس کے بعد ان کو پیسے ملی جا رہے ہیں، آئی جا رہے ہیں، آئی جا رہے ہیں، آئی جا رہے ہیں۔ بالکل ویسے ہی پیسے سمجھ لیں نیکیاں مل رہی ہیں آپ کو کہ آپ نے ایک دفعہ لکھ لیا اور آپ کے ثواب میں اضافہ ہوئی جا رہا ہے، چلتا 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 جا رہا ہے۔ پیجز پیلے بھی ہو گئے ہیں لیکن آپ کا لکھا ہوا ہے درود شریف، اس لیے کوشش کیا کریں کہ اچھے پین سے لکھا کریں، بال پین سے لکھ لیں، پینسل سے نہ لکھا کریں، پینسل کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں پتہ لگی۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ وہ درود شریف لکھا کرتی تھیں تو کچھ ٹائم بعد انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نیت کی کہ میں درود شریف لکھوں گی، کیونکہ جب وہ درود پاک لکھتی تھی ان کو بہت خوبصورت خواب آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں درود شریف لکھوں گی۔ جب انہوں نے درود شریف لکھنے کا تہیہ دوبارہ سے کیا تو ان کو اتنا خوبصورت و حسین خواب آیا کہ انہوں نے درود پاک پھر لکھنے کی جو 1.25 لاکھ سم تھنگ نیت کی تھی وہ انہوں نے کمپلیٹ کی۔ درود پاک لکھنے سے بہت سکون ملتا ہے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کو لکھنے کا بہت شوق تھا، کبھی ان کا دل کرتا تھا وہ کوئی ڈائری لکھ لیں جس کو جرنلنگ بھی کہا جاتا ہے۔ جرنلنگ میں بھی آگے بہت سی ٹائپس ہیں، تو میں نے لکھنے والے جرنلنگ کی بات کی جس میں آپ اپنے سوچوں کو بیان کرتے ہیں۔ کبھی کہتی ہیں میرا دل کرتا تھا کہ میں پلانرز رکھوں، یا بس لکھنے کا بہت دل کرتا تھا۔ پھر کہتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے درود شریف لکھنے کی طرف لگا دیا تو ایسے لگا جیسے میرا مقصد مکمل ہو گیا ہو، اور کہتی ہیں مجھے درود پاک لکھنے کا بہت مزہ آتا ہے، بہت زیادہ۔ تو ان کو مانے جیسے مقصد مل گیا ہو۔ ان کو لکھنے کا شوق ہی شاید اس لیے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہو یہ شوق تاکہ وہ درود پاک زیادہ سے زیادہ لکھیں۔ پھر ایک بہن کہتی ہیں کہ وہ ایک اسکول میں جاب کرتی تھیں اور انہوں نے وہاں کیا کیا کہ پہلے کہتی ہیں میں سب بچوں سے اجازت لیتی تھی، تو کہتی پہلے تو میں ان کو درود پاک پڑھوا دیتی تھی، لیکن پھر ایک دن میں نے کیا کیا، ان کا فری لیکچر تھا تو کہتی ہیں انہوں نے درود پاک بورڈ پر لکھا اور ان اسٹوڈنٹس کو کہا کہ اب یہ درود پاک پیجز پر لکھ کر دو مجھے، اور کہتی ہیں کچھ بچوں نے ایک ایک پیج بھرا، جنہوں نے کہا ہم نے ایک لکھ لیا، انہوں نے کہا دوسرا بھر دو۔ اس طرح وہ کہتی ہیں میں 2 کلاسز کو پڑھاتی تھی تو انہوں نے دونوں کلاسز سے یہی کیا، اور پھر ان بچوں سے وہ پیجز کلیکٹ کر کے تاریخ اور ان کے نام لکھوائے ان سے اور اپنے پاس رکھ لیے۔ اب دیکھیں انہوں نے لکھوائے، ان کو بھی ثواب ہے، جنہوں نے لکھا اور جب تک لکھا رہے گا ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ آج کل ہماری یوتھ جو ہے نا وہ اس چیز سے، اس طرح کے ثوابوں سے بہت دور ہے، ان کو ہدایت ہی نہیں ہے۔ میں اگر صاف سی بات کہوں، نہ پیرنٹس اس طرف کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اس طرف لے کر آئیں۔ ماڈرنزم سمجھتے ہیں جی کہ ایجوکیشن وہ موٹی موٹی کتابیں ہم یاد کر لیتے ہیں لیکن ہم قرآن کو یاد کرنے کی طرف نہیں آتے۔ تو اگر آپ بھی ایسے معاملات میں سٹک ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلطیاں ہو گئی ہیں آپ سے اولاد کے معاملے میں، تو ان کو سب سے جو آسان کام آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں نا، کوئی بھی لالچ دے کے، سٹارٹ میں تو ایسے ہی کرنا پڑے گا، کوئی بھی لالچ دے کے ان کو درود شریف کی طرف لگا دیں۔ اگر لالچ کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو بس پھر اور کیا چاہیے آپ کو، درود پاک پڑھوائیں، بس آپ خود دیکھیں گے آپ کے بچے کی زندگی سنور گئی، آپ آسان ہو جائے گی آپ کے بچے کی زندگی، آپ کی بچیوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف لگا دیں۔ دیکھیں ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، پھر لیکن آپ بینگ اے پیرنٹ آپ ہی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے درود شریف کی طرف لگ جائیں، اور درود پاک کی برکت نہیں ہوگی کہ نمازیں، قرآن، حدیث، آیات سب انشاءاللہ ان کے اوپر امپلیمنٹ ہونے لگ جائیں گی، وہ بچ جائیں گے انشاءاللہ جو دنیا کا فتنہ ہے اس سے، آمین ثم آمین، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوں گے، آمین۔ درود پاک کا پڑھنے کا ایک اور فوائد بیان کرتے ہیں جی۔ درود پاک پڑھنے والے کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اس کی قبر میں نور ہوتا ہے، دشمنوں پر فتح ملتی ہے، اس سے تمام مومن محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور منافق جلتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا تھا کہ ایک بزرگ تھے، ان کے آگے سے شاگرد تھے، ایک شاگرد شاید ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو دوسرے شاگرد دیکھ رہے تھے، تو ان کو ملک الموت علیہ السلام نظر آئے جو کہ بہت زیادہ قبر کو سجا رہے تھے، کہیں پہ ہے قندیلیں رکھ کے سجا رہے تھے، کہیں پر ہے کہ اس قبر کے اندر جو ہے وہ اس کو سجا رہے تھے، کچھ اس طرح۔ تو مرنے والا جو انسان ہوتا ہے جو درود شریف پڑھتا بہت زیادہ ہے،
اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اس بندے نے دل میں خیال کیا کہ کیا میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا، تو ملک الموت علیہ السلام نے ان کی طرف منہ کر کے کہا کہ بالکل اگر تم درود پاک پڑھو تو ایسا ہی معاملہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تو ایک بات یہ ہوگی، پر دشمنوں پر فتح سے میں نے آپ لوگوں کو ایک بہن کا واقعہ سنایا تھا، سسرالی حالات سے بہت پریشان تھیں۔ تو ویسے تو نہیں ہم کہیں گے کہ وہ دشمن ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کسی نے معاملات اگر خراب کیے ہوتے ہیں تو پھر اس انسان کے دل میں میل آ جاتی۔ تو وہ بہن کہتی ہے ہمیں درود پاک پڑھا تو بہت زیادہ آسانی ہوئی، وہ لوگ بھی اچھے ہو گئے اور خود بھی ان کے دل سے ان کے لیے ہر طرح کے معاملات ختم ہو گئے۔ تو یہ فتح ملنا ہی ہے، اور ایسی اچھی فتح ملنا ہے کہ آپ کے دل میں بھی کوئی ان کے لیے کوئی بغض نہیں رہا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہوگی۔ پھر مومنوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد اچھے لوگ آنے لگ جاتے ہیں جو درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی ایک برکت ہوتی ہے۔ اچھا جی، درود پاک کا ایک اور فوائد بیان کرتی ہوں۔ حشر میں درود پاک پڑھنے والوں کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اسے حوض کوثر پر جانا نصیب ہوگا، پل صراط پر چمکنے والی بجلی کی طرح گزر جائے گا، اسے پیاس میں امن ہوگا اور وہ موت سے پہلے جنت کا گھر دیکھ لے گا، دنیا میں اس کا مال بڑھ جائے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے اس کی گواہی دیں گے۔ کتنا کچھ ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے جو ہمیں پانا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ یہ وہ مراحل ہیں سخت قسم کے، ابھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں وہاں کچھ، لیکن کہتے ہیں کہ اتنا پسینہ ہوگا، اتنی یعنی وحشت ہوگی کہ انسان اپنے پسینے کے اندر اپنے گلے تک ڈوبا ہوگا، اور وہ دن بہت خوفناک ہوگا، اور درود پاک پڑھنے والوں کے لیے وہ دن، اس دن کی سختیاں آسان ہوگی۔ اور مجھے تو یہی لگتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا نور داہنے ہاتھ پہ چمک رہا ہوگا، تو انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، اور ہم سب انشاءاللہ اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوں اور ہماری درود پاک کی جرنی چلتی رہے۔ لیکن ایک بات پلیز مائنڈ میں رکھیں، نماز، قرآن، یہ ساری چیزیں اور لوگوں کے حقوق، یہ سب پورے کرنا بھی ضروری ہے، جو کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے آسان ہو جاتے ہیں کرنا۔ جو انسان درود پاک جو پڑھتا ہے وہ انسان ہدایت پر آ جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کیوں نہ گمراہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے اچھے کام کرواتے ہیں اس سے۔ اچھا جی، درود پاک کے ایک اور فوائد کی طرف چلتے ہیں۔ دعا سے پہلے درمیان آخر میں درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ درود پاک نہیں پڑھتے نا، اپنی دعا مانگتے رہتے ہیں تو دعا رک جاتی ہے آسمان اور زمین کے بیچ۔ تو درود پاک پڑھیں، سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، پھر دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ حدیث میں بھی ہے کہ ایک بندے نے اس طرح دعا مانگی تھی، اس نے شاید پہلے الحمدللہ پڑھی تھی، یعنی سورۃ فاتحہ، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا تھا، یا درود پاک کہتے ہیں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور میں آپ کو فوائد بیان کرنا چاہتی ہوں درود پاک کا۔ جو شخص ہر روز 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے، یعنی فرشتے ہاتھ میں لائیں گے۔ اگر ہمارے ساتھ زندگی میں ایسا ہو کہ کوئی ایسا انسان جو بہت نیک ہو اور اگر وہ ہمارے ساتھ مصافحہ کرے تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کوئی کرم فیل ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جب فرشتے آپ سے مصافحہ کریں گے تو کیا ہی معاملہ ہوگا۔ تو چلیں جی، انشاءاللہ تعالی ہم درود پاک کو اپنی زندگی میں لازم ملزوم کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کی جرنی سے کنیکٹ رکھے۔ ایک اور میں آپ لوگوں کو فوائد جاتے جاتے بیان کر دینا چاہوں گی کہ درود شریف کی مجلس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے۔ جو گنہگار بھولا بھٹکا اس مسجد میں محض دیکھنے کے لیے شامل ہو جاتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے درود پاک کی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں پر کھانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ صرف کھانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، کھانا ایک ایسی چیز ہے جس کہ اگر ایک انسان بھوکا رہے تو اللہ ہی معاف کرے، بس اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، لیکن کوئی انسان جب بھوکا رہتا ہے تو معاملات زندگی بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کے بھوک سے بچا کے رکھے۔ لیکن دیکھیں اگر کوئی اس طرح آ جاتا ہے کسی محفل میلاد میں بھوک کے لیے، کیسے چلو بھوک لگ رہی ہے، یہاں اچھا کھانا ملے گا، چلے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی اس رحمت سے محروم نہیں ہوں گے۔ تو چلیں جی، ان سب کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔